یہ مولا کائنات کا ہزار دفعہ بھی مجلس میں یہ جملہ پڑھا جائے تو لوگ جو مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں میں ہر دفعہ یہ مجلس میں جملہ کیوں، اصل فارمولہ یہ ہے مولا کائنات نے دیا کہ زندہ ایسے رہو لوگ تم سے ملنا چاہیں یا، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں. دس از لائف. اصل دولت یہ ہے. آپ پیسوں سے لوگوں کے دل خرید نہیں سکتے. ہاں اگر آپ پیسے کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں تو اپنے لیے نیکیاں ضرور کر سکتے، لیکن دل نہیں خرید سکتے. خوب یہ ہے. خوب یہ کیسے ہوگی کہ جب آپ اپنی زندگی میں آخرت کی طرف دوڑیں گے. قرآن کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةِ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو دوڑو، جلدی پہنچو، دیر نہ کرو. ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے سامنے دنیا سے چلا گیا، وی لاسٹ پیرنٹس، اپنے گرینڈ پیرنٹس، فیملی ممبرس، نیبرس، کمیونٹی ممبرس. ہمیں افسوس ہوتا ہے، ظاہر ہے کیونکہ ایک اٹیچمنٹ ہے، مگر وہ شخص ایک بہت اچھی جگہ پہ چلا جاتا ہے اور وہ یہاں سے بہت اچھی ہوتی ہے. اب یہ کہ بہرحال پروردگار جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 89 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا. یہ جو آپ نیکی کرتے ہیں، حسنہ کرتے ہیں، اس دنیا میں یعنی آخرت میں آپ کو یہ نیکی سے بڑھ کر آپ کو کچھ ملنے والا ہے. یعنی جو آپ کو ملے گا وہ اس سے بڑھ کر ہوگا. اور اسی طرح یہ جو گناہ انسان کرتا ہے آخرت میں اس گناہ سے بڑھ کر اس کو کچھ ملے گا. اور پریشان ہوگا. روایت ہے اہل بیت علیہ السلام جو معصومین سے کہ شخص قیامت میں اس کا رجسٹرڈ کھولا جائے گا، کہیں گے کہ تم نے اس شخص کو قتل کیا تھا. وہ کہے گا میں نے تو اس کو قتل نہیں کیا. کہا تمہاری گفتگو باعث بنی، ریزن بنی کہ یہ شخص قتل ہو گیا. یہ بھی تمہارے حساب میں لکھا گیا. یعنی 1000 گناہ انسان کے ہوں گے جو اسے نہیں پتا ہوگا کہ اس کے حصے میں لکھے ہوئے. کیسے؟ آپ نے غیبت کی، کسی کی بیک بائٹنگ کی، کسی کو آپ نے اکسا دیا، کسی کو آپ نے کچھ کہہ دیا. اس لیے آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ اگر ممبر پر بیٹھ کر یہ جو بعض اوقات لوگ دوسرے مذہب کے لوگوں کو برا بھلا بولتے ہیں، عقیدہ چینج کرنے کی بات نہیں کی آیت اللہ بہجت نے، مگر انہوں نے بولا کہ آپ جب ممبر میں بیٹھ کر ایسی جگہ پر کہ جہاں سیف ہے آپ کی زندگی، آپ بیٹھے ہوئے دوسروں کے مذہب کے لوگوں کو، ان کے لیڈروں کو، ان کے اماموں کو برا بھلا بولتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کسی اور ملک میں اگر کوئی ایک خون بہایا جائے گا، آپ اس خون میں شریک ہیں. یا خوب ازانے محترم، خوب یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہرحال وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے اپنے آخری مراحل کی طرف چلا گیا، تو ہم بہرحال اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر جیسے آخری 10 دن ہیں، آپ ایک کھجور سے کسی کو افطار کراتے ہیں تو جہنم کی آگ، یہ کون سی نیکی ہے؟ اتنی چھوٹی سی نیکی، اور ادھر جہنم کی آگ، وہ عالم ملٹی پلائی بائی ملین ٹریلینز ہے. ہم لوگ اس دنیا میں کتنی دیر زندہ رہیں گے؟ ماشاءاللہ بزرگ اللہ ان کو صحت زندگی دے، مطلب آپ کتنا دیتے ہیں؟ 100 سال. آج کل تو 100 سال بہت تھوڑا ہے. 60 70، ہم تو 50 کے نزدیک لگ گیا تو بس سمجھ گیا کہ اب لاسٹ اوور اننگ چلنا شروع ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے T20 ہو سکتا ہے ٹیسٹ میچ ہو، پتہ نہیں ہے زندگی کا کہ ابھی یہ کتنا چلے گی آگے. لیکن بس سمجھ میں آ گیا کہ سٹوری کلوزنگ پر ہے. یو ہیو ٹو پریپیئر فار دا کلوز سیریمنی. تو ابھی آپ خود کریں. لیکن آپ کتنا جی لیں گے؟ 100 ایئرس، 700 ایئر کوئی نہیں جیا ابھی، پہلے جیتے تھے لوگ. 700 بھی کر لیں آپ، مائنس ادھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم فیہا خالدون، یعنی انفینٹی ہے، ہمیشہ زندہ رہو. 700 مائنس انفینٹی، کیا رزلٹ آئے گا؟ انفینٹی. تو کتنا چھوٹا سودا کر رہے ہیں ہم لوگ. یعنی جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے
اس کو بیچ رہے ہیں اس چیزوں کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے، تھوڑے سے ذائقے کے لیے، تھوڑی سی حرام، یہ گاڑی ہو جائے، ارے ہیر پھیر کر لوں، گاڑی لے لوں، فلانا کر دوں، یہ چوری، میں یہ کہ آپ خدا نہ خواستہ نہ، انسان، یا اگر انسان اسٹرگل بھی کر رہا ہے، صبح شام بھاگے جا رہا ہے، کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ تھوڑی سی آسائش، اچھی بات، محنت کرے، محنت کرے، لیکن کس چیز کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت ہے؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے یا جہاں تھوڑی دیر رہنا ہے؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی محنت کرو۔ یہاں گھر بنایا، پلاٹ بنایا، اپارٹمنٹ بنایا، سب کچھ لگا دیا، فٹنگز لگا دی، اٹیلین فٹنگ، فرنیچر فلانا، الیکسا کو بھی انسٹال کر دیا، یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کا گھر پورا ڈیجیٹل ہو گیا، سب ہو گیا، لیکن آپ کو موقع ہی نہیں ملا، آپ گھر میں انٹر ہی نہیں ہو پائے، روح پرواز کر گئی۔ آپ نے کتنی انویسٹمنٹ کی، کتنا ٹائم لگایا، اور جہاں آپ کو ضرورت تھی کہ آپ کی قبر روشن ہوتی، آپ کی قبر کشادہ ہوتی، آپ کی قبر وادی السلام میں ہوتی، آپ کی قبر میں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نور آتے، اس کے لیے آپ نے کتنی انویسٹمنٹ کی۔ سم ٹائم اٹس ویری اسٹرینج کہ ہم دنیا جہان میں پھنس جاتے ہیں، ہم سے اچھے وہ گاؤں دیہات کے، پاکستان ہندوستان میں گاؤں دیہات کے سادے لوگ کہ جو اپنی ساری زندگی کے پیسے جمع کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں ایک زیارت کرنے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک زیارت ذہن موت۔ ہم چیزیں جانتے ہیں، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں، جانتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ شخص آیا، بس میں آپ کے معذرت چاہتا ہوں، وقت ہو گیا، میں شخص آیا اور کہتا ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد، و امام کی خدمت میں۔ امام پوچھتے ہیں تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو؟ کہا مولا۔ کہا روز جاتے ہو؟ کہا نہیں مولا، روز کیسے جا سکتا ہوں؟ بچے کہ جن کے گھروں کو مولا کائنات نے تقسیم کیا تھا، کچھ دن
امام حسن کے گھر، کچھ دن امام حسین کے گھر۔ آج کسی کے گھر میں نہ افطار پر علی موجود ہے، نہ سحر پر علی موجود ہے۔ آج کوفہ میں یتیم بچے اپنے گھروں کے دروازوں کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ حتیٰ جو مسلمان نہیں بھی تھے وہ بھی دیکھتے تھے، کیا شخصیت تھی۔ مقداد کہتے ہیں رات کو ہم کہیں سے گزر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک عیسائی یعنی کرسچن خاتون ہے، غالباً ان کا بچہ بھی، بیٹی بھی ہے، یتیم ہے۔ امام نے جب حالت دیکھی، امام گئے، امام نے جو ہے وہ گندم اٹھائی، لے کر گئے۔ مقداد کہتے ہیں میں نے کہا مولا مجھے دے، میں اٹھاتا ہوں۔ کہا نہیں، میں خود لے کے جاؤں۔ خود لے کے گئے، خود روٹیاں بنائی، کائنات کا امام، خود روٹیاں کھلائی، پھر بچوں کے ساتھ کھیلے بھی سے۔ مقداد کہتا ہے میں نے پوچھا مولا آپ نے مجھے اٹھانے نہیں دیا، میں سمجھ گیا کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ یہ کام، لیکن آپ خود کھلا رہے ہیں، خود ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کہا مقداد جب میں اس گھر میں آیا تو بچے بھوکے بھی تھے، بچے غم زدہ بھی تھے، میں نے ان کی بھوک کو بھی مٹایا اور میں نے ان کے دل کو بھی خوش کیا۔ یا امیر المومنین، کتنا آپ کو یتیم بچوں کا خیال تھا، مگر روز عاشوراء آپ کی ایک پوتی بھی یتیم ہو جائے گی، اور وہ جب اپنے بابا کے بدن پہ آئے گی تو اسے پیار سے نہیں